العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، جلال شریف کا سبق ہے سورۃ الضحیٰ ہے، مکی ہے سورۃ الضحیٰ۔ ما قبل میں سورۃ اللیل آئی، واللیل اذا یغشی، اس میں شریعت کے چند اہم باتوں کا ذکر آیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُ، جنت کی تصدیق، اللہ کے راستے میں دینا، تقوی اختیار کرنا۔ تو شریعت کی اہم چیزوں میں رسالت بھی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ اس صورت کی فضیلتوں میں سے ایک جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوں گے، اس قدر نعمت دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا، اور ہر یتیم اور ہر سائل کے بقدر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ 11 آیتیں ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، صاحب جلالین فرما رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخیر میں تکبیر پڑھی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر پڑھنا مسنون ہے اس کے اخیر میں، بعد نے شروع میں کہا ہے، بعد نے اخیر میں کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی تلاوت کے بعد پڑھی تو اخیر میں پڑھا جائے، لیکن چونکہ اس کے بعد کی صورت بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے بعد پڑھتے تھے، تو وہ تکبیر شروع میں بھی سمجھی جا سکتی ہے اور اخیر میں بھی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ہر صورت کے اخیر میں اور اس کے بعد کی جتنی صورتیں ہیں اس کے اخیر میں اس تکبیر کا پڑھنا مسنون ہے۔ لما نزلت کبر آخرها فسنت تکبیر، آخرہ تکبیر اخیر میں پڑھنا مسنون ہے، اور ہر صورت کے اخیر اس کے خاتمے میں پڑھنے کا حکم ہے، اور ہر صورت کے بعد کے خاتمے میں یہ پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کا شکر ہے، اور تکبیر پڑھ کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی، اول نہار یا کل نہار، ضحیٰ روشنی، چمک۔ ما قبل میں اللیل کا ذکر آیا تھا، اللیل کی قسم کھائی گئی اور اللیل سے اس کا آغاز ہوا۔ دونوں اللہ کی نعمت ہے، دن بھی اور رات بھی۔ اللہ کو حق ہے جس سے سورج شروع کرنا چاہے شروع کر دے، اور دونوں عظیم نعمت ہے۔ رات میں سکون ہے اور دن میں روشنی ہی روشنی ہے اور لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے۔ اب یہ سوال کہ پہلی صورت میں اللیل کا ذکر کیوں آیا لیل سے اور یہاں الضحیٰ کا، تو وجہ یہ ہے کہ اللیل اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کا ذکر ہے، ان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب فضائل کا ذکر آیا
اور رات چونکہ مقدم ہے دن پر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ میں پہلے ایمان لانے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ واللیل کا وہاں پر فرمایا ہے۔ اور ضحیٰ کے معنی روشنی کے، اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہے، روشنی ہے، اس لیے اس کے مناسب یہاں پر یہ تھا کہ اس کو والضحیٰ سے شروع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والضحیٰ سے شروع کیا، اور والنہار نہیں کہا مطلق روشنی کا، کہ تھوڑی روشنی بھی کافی ہو جاتی ہے۔ جی، اور اس اشارہ والضحیٰ سے ایک طرف اور ہے کہ جیسے دن کی ایک گھڑی بھی پوری رات کے بالمقابل کے لیے کافی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق بلکہ تمام رسولوں سے بھی افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق اور تمام انبیاء کے بھی مساوی نہیں بلکہ اس سے بہت افضل ہے۔ اس لیے بجائے والنہار کے اللہ تبارک و تعالی نے الضحیٰ فرمایا۔ اور اس میں بھی یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے، الضحیٰ دن سرور کے لیے اور خوشی کے لیے ہے، اور رات وحشت کی گھڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دن کا ایک تھوڑا سا حصہ ذکر کر کے یہ فرما دیا، دیکھو دنیا کا سرور کم ہے شرور کے مقابلے میں، شرور زیادہ ہے اور سرور خوشیاں کم ہے، دنیا کے اندر مصیبتیں زیادہ ہیں، جی شر زیادہ ہے، شر کا غلبہ ہے اس دنیا میں۔ والضحیٰ آگے ہے واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جبکہ قرار پالے۔ والضحیٰ کی تشریح کیا اول النہار او کلہ، مکمل دن یا اول النہار شروع کا حصہ یا کل دن۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ قرار پکڑ لے، سکون پیدا ہو جائے، سجا یا جو رات کا سناٹا طاری ہونا۔ واللیل اذا سجا باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے سکون کے معنی میں، العین الساجیہ پرسکون آنکھ، سکون والی آنکھ، العین الساجیہ، اہل عرب کہتے ہیں، امام راغب نے یہ مثال ذکر، تو سجا رات میں سکون ہے۔ واللیل اذا سجا، یہاں پر والضحیٰ، اس کے بعد واللیل کی قسم کھائی ہے۔ پہلے شان نزول سن لیں، کئی شان نزول اس سلسلے میں مذکور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا، انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، یا یہ کہ ایک روایت ہے کہ آپ جس گھر میں آرام فرماتے ہیں وہاں کتیے کا کوئی بچہ تھا جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل نہیں آ رہے تھے، وحی کا سلسلہ بند ہوا چند روز، چاہے ابتدائی نبوت کا قصہ ہو یا بعد میں کبھی 12 دن 15 دن وحی کا سلسلہ بند رہا، جیسا کہ صاحب جلالین نے 15 دن کا ذکر کیا ہے، 15 دن وحی کا سلسلہ بند رہا۔ دشمنوں نے طعنہ دینا شروع کیا اور کہا قد ترکک شیطانک، تیرے شیطان نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک روایت یہ کہ 2-3 رات تہجد کی نماز فوت ہو گئی، تکلیف کی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد فوت ہو گئی تو ام جمیل ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے طعنہ دیا قد ترکک شیطانک، تیرے شیطان نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، یا کسی دشمن نے طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے سورت نازل فرمائی جس میں بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دن کی روشنی کے بعد رات کا چھا جانا، رات کا طاری ہونا، رات کا آنا،
اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں. اسی طریقے سے وحی کے جاری ہوتے ہوتے وحی کے سلسلے کا بند ہو جانا اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں. والضحى واللیل اذا سجا، قسم رات کی جب کہ سناٹا طاری ہو جائے، جب پرسکون ہو جائے، یا جب قرار پکڑ لے غطا بظلام یا اسے کرا. ما ودعك ربك وما قلى، یہ ہے جواب قسم. ودع باب تفعیل سے چھوڑنا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. وما قلى، اور نہ ناراض ہوا. ودع باب تفعیل سے چھوڑنا، کسی کو رخصت کرنا. ودعون اس کا مادہ ودعون کے معنی بھی آتے ہیں، سکون ہی کے آتے ہیں. یا الترک وادعا، چھوڑنا رخصت کرتے ہوئے، کسی کو چھوڑنا رخصت کرتے ہوئے. الترک وادعا، بعض نے کہا ودع یہ دعتن سے ہے. دعتن کے معنی سکون کے ہیں، اور ودع کے معنی سکون کی دعا دینا، سکون کی دعا دینا. جیسے سلم یسلم تسلیم، سلامتی کی دعا دینا. اور رخصت کرنا یہاں پر ترجمہ کریں سکون کے ساتھ رخصت کرنا. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. وما قلا، اور نہ ناراض ہوا. قلا یقلی باب ضرب سے، یا قلا یقلو نصر سے شدت بغض کو بولا جاتا ہے. شدت بغض قلا کہا جاتا ہے. یہ واوی ہے قلون سے بنا. قلون کے معنی اصل الرمي پھینکنے کے ہیں. گویا کہ اس قدر شدید دشمنی کا اپنے دل سے نکال پھینکا اس شخص کو. بعد میں قلا یقلی قلیون یائی سے معنی، جس کا معنی قلیون کے معنی بھوننے کے ہے، یعنی غصے کی وجہ سے بھون جانا. ایسا شدید غصہ کہ آدمی اپنے آپ کو گویا بھون ڈالے. ما ودعك ربك وما قلى، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور ناراض ہوا. امام راغب نے یہ قلا کی دونوں تشریح کی، قلون سے ہے یا قلیون سے. قلون کے معنی پھینکنا، ایسے شدید دشمنی کو دل سے نکال پھینکا، یا قلیون سے جس کے معنی بھوننا، غصے کی وجہ سے بھون جانا. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں. جی نزل لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما، 15 دن تک وحی نہیں آئی تو کفار نے یہ طعنہ دیا تھا. جی نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي 15 يوما ان ربه ودعه وقلاه. آگے وللآخرة خیر لک من الاولى، یقیناً آخرت آپ کے لئے بہتر ہے دنیا سے. آخرت سے آخرت کی زندگی مراد ہے جو کہ بعد میں آنے والی ہے، اور اولا سے دنیا کی زندگی جو پہلے آنے والی ہے. آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری قرابتیں آپ کے لئے آخرت کی جو دنیا میں نہیں ہیں. بہت ساری نعمتیں، نوازشات، عطایا اللہ نے دنیا میں نہیں دیے، لیکن وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اس میں اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بعد والی حالت آپ کے لیے پہلی والی حالت سے بہتر ہے. دنیا میں شروع کی مکی زندگی تکلیف دہ تھی، لیکن جیسے ہی جیسے زندگی آگے بڑھتی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات اور نعمتوں کا دروازہ کھولنا شروع کر دیا، تو ہر پچھلی حالت پہلی والی حالت سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی نوازشات بڑھاتے چلے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میں یہ وہم ہو رہا تھا کہ شاید دنیا کی نعمتیں نہیں، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تعلق بھی آخرت ہی سے ہوگا. آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی امتی جہنم کے اندر ہے، جب تک سب کو نہ نکلوا لو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں پر جواب قسم مکمل ہوا، 2 مثبت اور 2 منفی. پہلے 2 منفی، ما ودعك وما قلى، دونوں منفی ہے،
वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा। ये दोनों आयतों में 2 मुस्बत है, 4 जवाब कसम है, पहले 2 मनफी फिर 2 मुस्बत। ये जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अलम यजिदका यतीमन फआवा। मकसद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र को और बढ़ाना है, सब्र को भी बढ़ाना है और नेमतों का जिक्र करना है। वलसौफ युअतीका, इस नेमत का जिक्र हुआ तो आप शुक्र को बढ़ाएं। हर बाद वाली हालत आपके लिए बेहतर होती चली जाएगी, आप शुक्र बढ़ाते चले जाएं। शुक्र बढ़ाने के लिए एक चीज अल्लाह तबारक व तआला ने और जिक्र की, अलम यजिदका यतीमन, क्या अल्लाह ताला ने आपको यतीम नहीं पाया? फआवा, फिर अच्छा ठिकाना दिया, अच्छा ठिकाना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। दादा ने संभाला, 6 साल के हुए तो वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया। जी जी, बल्कि 4 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद ने 5 साल का, बाद ने 7, बाद ने 7, कई अक़वाल है। दादा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, 8 साल के थे। हजरत अबू तालिब चचा मुहतरम ने फिर कफालत की। इस तरीके से सारे करीबी रिश्तेदार से महरूम हो गए धीरे धीरे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम यजिदका यतीमन फआवा, लेकिन हर एक के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको अच्छा ठिकाना देते रहे। फआवा बिअज़म्मिका इला अबीका इला अम्मिका अबी तालिब, दादा की तरफ और फिर चचा अबू तालिब की तरफ। यतीम फ़क़द अबीका क़ब्ल विलादती और बादहा, दोनों कौल है। बाज़ ने विलादत के 2 महीने के बाद बाज़ ने जिक्र किया वफात हुई वालिद मोहतरम की 7 महीने 9 महीने, लेकिन सही यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और अल्लाह ने आपको शरीयत से बेखबर पाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रहबरी की। ज़ाल्लन, ज़ाल्लन शरीयत से बेखबर, या ज़ाल्लन का मतलब यह है कि इस वक्त जिस कदर शरीयत का इल्म है, इस तमाम बातों से पहले बेखबर पाया, तो अल्लाह ने अभी जिन बातों की रहनुमाई की और आगे जिन बातों की रहनुमाई करेंगे अल्लाह की जानिब से रहनुमाई होती रहेगी। ज़ाल्लन के माना हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं। यह है कि मुराद यह ववजदका ज़ाल्लन कि नबुवत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तलाश में रहते, अल्लाह तक वसूल की कोशिश थी, खलवत में उसके मुजाहदे हो रहे थे, गारे हिरा में आना जाना था, तो गोया तलाश थी और दिल को जो एक बेचैनी थी, दिल को जो एक बेकरारी थी कि किसी तरह हक वो वासिल इलल हक हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंच जाए, वसूल नसीब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला नबूवत के जरिए वो नसीब फरमा दिया। तो दिल की जो तलब थी, तड़प थी और जो एक बेकरारी थी, वसूल इलल्लाह के लिए, उसको जलाल से ताबीर किया। ववजदका ज़ाल्लन अम्मा अंत अलैहि मिनल आन, अभी जो है जितनी शरीयत है इससे पहले आपको इतनी मालूमात नहीं थी, जो कुरान में भी है, मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशा फहदाका इलैहि ववजदका आइलन फअगना, आपको आइलन आला यईलु आइलतन तंगदस्त वइन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनिकुम अल्लाह, आपको तंगदस्त पाया फिर गनी कर दिया, गनी कर दिया। या तो गिना से गिना नफ्स मुराद है, क्योंकि असल मालदारी तो नफ्स की बेनियाजी है। बाद में हकीकी मालदारी के हजरत खदीजा ने निकाह के बाद अपना सारा माल सौंप दिया, यानी कि हजरत खदीजा ने अपने कारोबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक कर लिया। बाद ने आइलन का तर्जुमा और अगना दोनों, आइलन ऐ मुहताजन इला रहमतिल्लाह, और अगना अल्लाह ने गनी कर दिया अपनी मग़फ़िरत के जरिए, अपनी इनायतों के जरिए। ववजदका आइलन फअगना, अगना बाबी फाल्स अगना कभी मा क़न्नअका मिनल गनीमा वग़ैरहा, माल गनीमत वगैरह से भी मालदार करना मुराद है। या ये कि ग़िना नफ्स मुराद है, जिसका हदीस में जिक्र है, लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्ज़, सामान की ज़्यादती का नाम नहीं मालदारी, बल्कि ग़िना तो असल ग़िना नफ्स है।
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر آپ کے اوپر عنایت کی اور آپ کو یتیم اللہ نے پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ٹھکانہ دیا. لہذا ان انعامات کا شکر یہ ہے کہ آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے. اصل روح خطاب قوم کی طرف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہرگز ایسے توقع مفعول بھی مقدم ہے. اما الیتیم فلا تقہر، قہر یقہر، سختی کرنا. بِأَخْذِ مَالِهِ او غیر ذالک، مال لے کر یا اور کسی طرح ان پر سختی نہ کیجیے. ذلیل کرنا، حقیر کرنا، کسی بھی طرح یتیم پر سختی نہ کیجیے. اور سائل کو نہ جھڑکیے. جب اللہ نے اس قدر آپ کو نوازا ہے، تک دستی تھی غنا نصیب فرما دیا، تو کسی سائل کو نہ جھڑکیے. سائل سے مراد سائل مال ہے، کھلائے اس کو. لوٹانا ہو تو نرمی کے ساتھ ڈانٹ کر نہیں. یا سائل سے مراد سائل علم ہو. سائل مال کو بھی نہیں جھڑکنا ہے اور سائل علم کو بھی نہیں جھڑکنا ہے. نہر ینہر باب فتح سے الزجر بمغالظۃ، سختی کے ساتھ ڈانٹنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. نہر ینہر. اما سائل یہ بھی مقدم ہے، اسی سے نہر ہے. نہر میں پانی کے بہنے کی جگہ فیضان انتشار، اسی سے نہار ہے جس میں دن میں روشنی پھیل جاتی ہے، نہر میں پانی پھیل جاتا ہے. تو ایسا ڈانٹنا جس میں آدمی غصے کی وجہ سے بکھر جاوے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اَيْ تَزْجُرُ لِفَقْرِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے. تحدیث بھی نعمت کے طور پر رب کے انعامات کو ذکر کیجئے. فخر مباحات کے طور پر تو نہیں، لیکن تحدیث بھی نعمت کے طور پر، شکر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے. حدث فعل امر ہے، اخبر. یاد اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو، احوال کے ذریعے بھی ہو. اللہ نے نوازا ہے تو مناسب اچھے کپڑے پہننا بھی چاہیے، اچھا کھانا بھی چاہیے. ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحال شخص کو مناسب کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھا تو فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. اللہ چاہتے ہیں اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھیں. بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت جو نبوت اور اس کے علاوہ دیگر فضائل ہیں وہ نعمت مراد. حدث اے اخبر. آواک ووجدک عائلا فاغناک فآواک. بعض جگہوں پر ضمیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حذف کر دی گئی ہے رعایتا للفاصلہ. رعایت اسی کو آگے کہا وحذف ضمیرہ، جیسے آواک اغناک کاف ضمیر کو حذف کیا گیا فی بعض الافعال رعایتا للفواصل، فاصلے کی رعایت کرتے ہوئے. الحمدللہ یہاں تک سبق ہوا. اگلی صورت انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کا انتظار کریں. فآواک. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر نصیب فرمائے. اطاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. عظمت نصیب فرمائے. تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عظمت، محبت، اطاعت، جو بھی حقوق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محبت. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.